مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ عالم یا اتکم نذیر، تو ہم کیا کہیں گے آج کے مسلمان؟ آیا تو تھا، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا اور اپنے عمل سے ایسا کہا کہ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، عمل سے ایسا کہا کہ گویا اللہ نے ہدایت کے لیے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے۔ پھر ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، وقالو لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش دنیا میں ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم یہاں دوزخ میں نہ ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں بندگی کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں بھی میں بات کر رہا تھا کہ بندگی کیا ہے، اور آج جو موضوع ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں، اصل تو بندگی ہے۔ بندگی کیا ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ بندگی ہے۔ کہیں بھی کسی بھی موقع پر دیکھیں، یہ میں بات تو کر رہا ہوں لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ باتیں نہیں سنی جاتی۔ میری بات نہیں ہے، نہیں، ایسی باتوں کو نہ سوچا جاتا ہے، نہ سمجھا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے۔ اور عقل، یہی باتیں جو ہیں، یہ جو میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ ہم سن کے دے رہے ہیں، نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی باتیں، یہی طرز اگر ہمارا رہا تو یہ ہمیں جہنم تک لے جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے یہ بات۔ سورہ ملک میں مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ عالم یا اتکم نذیر، تو ہم کیا کہیں گے آج کے مسلمان؟ آیا تو تھا، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا اور اپنے عمل سے ایسا کہا کہ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، عمل سے ایسا کہا کہ گویا اللہ نے ہدایت کے لیے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے۔ پھر ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، وقالو لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش دنیا میں ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم یہاں دوزخ میں نہ ہوتے۔ اور یہی بات میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، سوجھ بوجھ سے کام نہیں لے رہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے، مدعا بنا لیا ہے ہم نے دنیا کو۔ بس ہماری کہانی دنیا سے شروع ہو کر دنیا تک ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو ہماری ذہنی اپروچ ہے، بس پیسے ہیں نہیں ہیں، اور کاروبار ہے چل رہا ہے نہیں ہے، بس یہ ساری بس آپ کی سوچیں، آپ اپنی کھوپڑی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے آپ کی وہ دیکھ لیں، ساری سوچیں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں۔ اور پھر ایسی سوچوں سے علاوہ پریشانی کے کچھ بھی آپ نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ پریشانی سے تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا نا۔ اور بعض پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ یعنی اس کو حل کرنے کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں۔ خیر، میں بندگی کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے جینے کا نام ہے۔ اور دنیا، یہ دیکھیں دوسری بات کیا ہے کہ دنیا کی بجائے اللہ کے لیے
جب تک آپ جینا نہیں چاہتے تو آپ بندگی نہیں کر سکتے، پہلا قدم بھی آپ نہیں رکھ سکتے۔ میں دوبارہ یہ جملہ بول رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے تو پھر آپ کی سوچ دنیا تک محدود رہے گی، لیکن اگر زندگی کی حقیقت کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر آپ کا رخ ہوگا اللہ کی طرف، پھر آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے، اور پھر زندگی آپ اللہ کی مرضی کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، رہنما کو ڈھونڈیں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے قرآن اور حدیث سے، اور رہنما جو بھی آپ کا ہے۔ آج کل تو برائے نام یہ سب کچھ برائے نام چل رہا ہے، قرآن رسمی طور پہ قرآن رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں، اور یہ نہیں پورا سال ہم نہیں اٹھاتے اسے، یا اگر اٹھاتے بھی ہے تو کیا کرتے ہیں، تھوڑا سی تلاوت کر کے رکھ دے، یعنی واپس طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن سے ہم ہدایت نہیں لیتے، ہدایت کے لیے ہم قرآن کو نہیں کھولتے، تلاوت کے لیے کھولتے ہیں، تو محض تلاوت کے لیے تو قرآن نہیں نازل ہوا۔ تلاوت کا جو لفظ ہے وہ پیروی کرنا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اس کی جس طرح پیروی کرنی چاہیے اس طرح اس کی پیروی کرتے ہیں، تلا یعنی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے زبانی جو ہے تلاوت شروع کر دی ہے، یا اس پر آپ زور دیتے ہیں، اسی پر آپ خوش ہوتے ہیں، میں نے پورا قرآن ختم کر لیا، بالکل آپ نے سارا قرآن ختم کر لیا ہے، یعنی اس سے رخ پھیر لیا ہے آپ نے، ایسے نہیں ختم کیا آپ نے، آپ قرآن ختم ہو گیا ہے، قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ بہرحال میں بندگی کی ضرورت آج ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں، بندگی کا تعلق ہماری یعنی روح سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ بندگی شروع کر دیں تو اس کے اثرات آپ کے ظاہر پر بھی ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے، ہم اس کے آسمان کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ برکت، اللہ کی رحمت، یہ حقائق ہیں۔ اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد حقت علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پر لازم ہے۔ تو بہرحال موضوع بندگی کی ضرورت، اگر آپ ایک بات میں آپ کو یعنی یہ نوٹ کرا دوں، بندگی ضرورت ہے ہماری زندگی کے لیے، بندگی نہ ہوگی تو آپ مردہ ہو جائیں گے، قلبی طور پہ آپ کی ضمیر مردہ ہو جائے گا، عقل پر تالے لگ جائیں گے، یہ قرآن دل پر زنگ لگ جائے گا، دل زنگالود ہو جائے گا، دل پر مہر لگا دی جائے گی اگر آپ بندگی کی روش نہیں اختیار کرتے۔ آپ کا دل پتھر دل ہو جائے گا، سخت دل ہو جائے گا، کوئی چیز، کوئی نرمی باقی نہیں رہے گی، سخت دل، اپنے مفاد تک آپ محدود رہیں گے۔ تو بس اپنے ظاہری مفاد کے لیے آپ کا جینا ہوگا، ہر معاملے میں آپ اپنے مفاد کو، اپنی خواہش کو، اپنے مزاج کو، یا اپنے جو بھی ہے آپ کا پوزیشن ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ تو بہرحال بندگی کی ضرورت ہماری یعنی دنیا سے تو ہے، اس کا اثر آپ کی دنیا کی زندگی پر پڑے گا، لیکن حقیقت میں یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بندگی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی بندگی سے رخ پھیر لیا تو پھر آپ اسفل السافلین میں جائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو ہے تو آپ شریر ترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے، شر البریہ میں آپ شامل ہوں گے، البینہ، سورہ البینہ آخری پارے میں۔ لیکن بندگی کا رویہ اگر آپ نے شروع کر دیا تو آپ خیر البریہ، بہترین مخلوقات میں آپ کا شمار ہوگا۔ تو بندگی کی ضرورت تو ہے، اور اگر آپ بندگی کریں گے تو آپ نہال ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، زندگی اچھی گزرے گی۔ دنیا کی زندگی، یعنی سب سے پہلے اس کا اثر آپ کی دنیا کی زندگی پر پڑے گا، آپ کا غم فکر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب آپ یعنی زندگی وقف کر دیں گے تو پھر غم، پریشانی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، خوشحال، اطمینان، ہر چه باد آباد کشتی ما انداختیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم